السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور جو لیکچر میں ریگولر آپ کو ڈلیور کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کو پراپر جو ہے وہ سنتے ہوں گے، اس پہ یاد کرتے ہوں گے، کیونکہ کرونا کے حالات کی وجہ سے آن لائن جو لیکچرز ہیں یہ ایک حل ہے۔ اور امید ہے کہ آپ اس چیز کو مد نظر آپ نے رکھا ہوگا۔ تو آج کا جو کوشچن ہے وہ یہ کہ پاکستان میں موجودہ خوراک کے ذرائع کی روشنی میں متوازن غذا کے بارے میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو متوازن غذا سے مراد ایسی غذا جس میں تمام چھ کے چھ غذائی اجزاء موجود ہوں، اسے متوازن غذا کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ پروٹینز، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، وٹامنز، منرلز اینڈ واٹر۔ اور جو ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک عام عورت یا مرد کے لیے 1200 کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ایک عام آدمی کے لیے عورت کے لیے 1200 اور مرد کے لیے 1800 کیلریز کی دن میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیلریز کی مقدار متعین نہیں ہوتی، جتنا کسی کا ورک ہوتا ہے کیلریز کی مقدار میں اتنی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ایک خاتون کھلاڑی کے لیے یہ مقدار دگنی ہو سکتی ہے، اس کو تقریباً 2400 کیلریز ہو سکتی ہے، جبکہ ایک مرد کھلاڑی کے لیے 4000 کیلریز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کیلریز کی تعریف کیا ہے کہ a unit of heat used to indicate amount of energy that food will produce in the human body۔ کیلریز ہم نے 6 غذائی اجزاء سے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اب متوازن غذا میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار 55% ہوتی ہے، جبکہ پروٹین کی مقدار 35% اور فیٹ کی مقدار 15% ہوتی ہے۔ خوراک استعمال کرنے کے دوران ان میں معمولی سی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہر فرد کے لیے متوازن غذا اس کے کام کے حساب سے متعین ہوتی ہے، یعنی کہ کیلریز کی مقدار اس کو کتنی چاہیے ہوتی ہے وہ اس کے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جبکہ جو کھلاڑی ہیں، جو کسان ہیں، مزدور ہیں، جو فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں، جسمانی مشقت، ان کو کیلریز کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں جن میں کیا کیا غذائی اجزاء کتنے پرسنٹ ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے گوشت۔ اب گوشت میں پانی کی وافر مقدار ہوتی ہے جو کہ 75% ہے، جبکہ پروٹین کی 19%، فیٹس 2.5 اور کاربوہائیڈریٹ 1.2%۔ اس کے بغیر پروٹین کے 2.3% ہے۔ گوشت کی مقدار کم یا زیادہ کرنے سے ان تمام غذائی اجزاء کی مقدار میں فرق آ جاتا ہے۔ فش، مچھلی کے گوشت سے ہمیں 110 سے 140 کیلریز حاصل ہوتی ہیں، پروٹین 20 سے 25 گرام، کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتی ہیں، جبکہ فیٹس 1 تا 15 گرام حاصل ہوتی ہے۔ چکن جو ہے، جو بریسٹ کا جو گوشت ہے، وہ چکن کی چھاتی گوشت سے ہمیں 160 کیلریز حاصل ہوتی ہیں، جبکہ پروٹین 28 گرام، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس 7 گرام۔ جو مٹن ہے اس کے گوشت سے 250 کیلریز حاصل ہوتی ہے، جبکہ پروٹین کی 30 گرام مقدار حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گائے کا گوشت ہے، گائے کے گوشت میں 450 گرام کیلریز حاصل ہوتی ہیں، جن میں پروٹین 25 گرام اور فیٹس 25 گرام حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں میں کیا کیا ہے کہ پالک جو ہے، سپینچ، یہ پالک میں 2300 کیلریز ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس 30 گرام، فیٹس 4 گرام اور پروٹین 29 گرام۔ شلجم میں 27 کیلریز ہوتی ہیں، شلجم میں پروٹین 3.2% پائی جاتی ہے۔ سیب، ایپل، سیب میں 5400 کیلریز ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس 11.8 گرام، پروٹین 0.3 گرام اور فیٹس 0.4 گرام۔ کیلا، بنانا، کیلے میں 9200 کیلریز موجود ہوتی ہیں، پروٹین کی مقدار 14%، فیٹس 0.2%، جبکہ کاربوہائیڈریٹ 29.6% ہوتی ہے۔ کنو، اورنج، مالٹے میں 4700 کیلریز پائی جاتی ہیں، مالٹے میں کاربوہائیڈریٹس 11.75 گرام، فیٹس 0.12 گرام اور پروٹین 0.74 گرام پائی جاتی ہے۔ کھیرا ہے اسی طرح،
کھیرے میں پروٹین 0.8 گرام، فیٹ 0.1 گرام اور کاربوہائیڈریٹ۔ گاجر میں 4100 کیلریز پائی جاتی ہے، پروٹین 9.93 گرام، فیٹ 0.24 گرام اور کاربوہائیڈریٹ 9.6 گرام۔ اسی طریقے سے گندم ہے، یہ کاربوہائیڈریٹس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ گندم نشاستہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، روٹی، ڈبل روٹی، بیکری کی بعض چیزوں میں بھی یہ نشاستہ ہوتا ہے۔ پروٹین، چکنائی اور معمولی سے نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم چکنائی پروٹین والی زیادہ غذا استعمال کرتے ہیں، مطلب گوشت، گھی وغیرہ چیزیں، تو پھر نشاستہ حاصل کرنے کے ہم ساتھ روٹی کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے متوازن غذا کی روٹی بھی نہایت ضروری ہے۔ دالیں مختلف قسم کی رہتی ہیں، دالوں میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ چکنائی نشاستے والی غذا استعمال کی جانی چاہیے تاکہ غذا جو متوازن ہو سکے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہے، اگلے لیکچر میں آپ کو کل بتاؤں گا۔